بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد۔ آج کی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے خدا کی سب سے بڑی نعمت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو بھی اس کی مخالفت کرے گا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ امر الہی آ جائے۔ یہ مختصر حدیث انتہائی جامع ہے۔ آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس حدیث میں 3 باتیں ذہن نشین کرائی ہیں۔ نمبر 1، خدا کی سب سے بڑی نعمت دین کی بصیرت ہے۔ نمبر 2، رسول جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ امت قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ دولت، عزت، شہرت، اقتدار، صحت اور اولاد سب خدا کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، مگر خدا جب کسی بندے پر خصوصی فضل فرماتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے وہ نعمت عطا کرتا ہے جو خدا کی نظر میں ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت۔ دین کی سوجھ بوجھ یہ ہے کہ آدمی دین کی منشا اور روح کو سمجھے، دین کا مزاج شناس ہو، اور ہر طرح کے نرم و گرم حالات میں دین کی صحیح تعمیل اور نمائندگی کر سکے۔ وہ یوں ہی سادہ لوہی، بے شعوری کے ساتھ اندھی تقلید نہ کرے، بلکہ پورے شعور، کامل یقین اور بیدار مغزی کے ساتھ یہ سمجھ کر دین کی اتباع کرے کہ دونوں جہان کی فلاح و کامرانی کی واحد راہ یہی ہے۔ دینی بصیرت کی نعمت سے خدا جس بندے کو نوازے، وہ اس بنیادی تعلیم کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی فکر کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس بنیادی تعلیم کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی رسول کی صحیح حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھے گا، وہ کبھی بھی عقیدت کے غلو کا شکار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے کی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دل و جان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ خدا ہی کی ذات ہے، اور خدا کی ہدایت پانے کا ذریعہ خدا کے رسول ہی ہیں۔ یہ 2 حقیقتیں سامنے رہیں تو آدمی کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ یہ امت حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، یعنی قیامت آ جائے۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے، تسلی اور دل کے بڑھاوے کا سامان بھی ہے، اور یہ ترغیب بھی کہ مومن کو ہر حال میں دین پر قائم رہنا چاہیے، چاہے زمانہ کسی طرف جا رہا ہو اور حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں۔ مومن کو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ نفع نقصان صرف اور صرف خدا کے قبضے میں ہے، جس نے ہر حال میں دین پہ قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان احادیث مبارکہ پر، ان الفاظ مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔